زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا اور جاڑیوں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی سی تیزی سے زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کی کوئی چیخ نہیں نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکال دیا گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا وار کھا کر اپنے کمر بند سے بھی خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں اتار دیا۔ زکوئی کو چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو اس کے پیٹ میں پورا خنجر اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی زکوئی کے اپنے پہلو میں بھی خنجر لگا لیکن وہ اتنا گہرا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ کرنے والی عورت چکرا کر گر گئی۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی، اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین کا مکان اس کو چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے زکوئی کو چکر آنے لگے، اس کی رفتار سست ہو گئی تو اس نے چلانا شروع کیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس عظیم جاسوس زکوئی کے کپڑے خون سے سرخ ہونے لگے۔ بہت مشکل سے اپنے قدم گھسیٹنے لگی تھی۔ اس عظیم جاسوس کی منزل بہت ہی قریب تھی لیکن اس تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک قیمتی راز حاصل کیا تھا۔ وہ مسلسل علی ایوبی کہہ کر پکار رہی تھی۔ قریب ہی ایک گشتی سنتری پہرا دے رہا تھا۔ اسے آواز سنائی دی تو وہ دوڑ کر وہاں پہنچ گیا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر سلطان صلاح الدین کے پاس پہنچا دو، جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کو پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے دو نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا۔ اتنے میں دربان دوڑتا ہوا آیا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح باہر دوڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جب یہ الفاظ سنے تو بھی علی کے پیچھے دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چیخ کر کہا، طبیب اور جراح کو جلدی سے بلاؤ۔ لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھیوں نے اٹھا کر اپنے پلنگ پوش پر لٹا دیا۔ تھوڑے ہی وقت میں پلنگ پوش بھی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کسی کو بلاؤ، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، لڑکی نے نحیف سی آواز میں کہا۔ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی؟ علی نے کہا۔ پہلے میری بات سن لو۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ دو سوار جاتے نظر آئیں گے، دونوں کے چغے بادامی رنگ کے ہیں، ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے۔ وہ تاجر لگتے ہیں، ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ سلطان، آپ کی سلطنت خطرے میں ہے، ان دو سواروں کو راستے میں ہی پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوئی پر غشی طاری ہو گئی۔ دو طبیب آ گئے، انہوں نے خون بند کرنے کی کوشش کی، زکوئی کے منہ میں دوائیاں ڈالیں۔ ان کے اثر سے زکوئی پھر سے بولنے کے قابل ہوئی۔ مثال کے طور پر ناجی نے اوروش کے ساتھ کیا باتیں کی، ناجی نے زکوئی کو کیسے اپنے کمرے میں جانے کو کہا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، دو سواروں کا آنا جانا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کو یہ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موضوع دے کر ادھر ہی آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے خنجر گھوم دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر اس پر حملہ کیا۔ حملہ کی چیخ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے جگہ بتا دی تو اسی وقت فوجی وہاں دوڑا دیے گئے۔ زکوئی نے کہا کہ وہ انسان زندہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے وار اس کے سینے اور پیٹ پر کیے تھے۔ زکوئی کا خون نہیں رک رہا تھا، زیادہ تر خون پہلے بہہ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین کا یہ جاسوس اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اپنے فرض پر اپنی زندگی قربان ہو رہی تھی۔ زکوئی نے امیر مصر سلطان صلاح الدین کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے، آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔
پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض دیا ہے وہ میں نے پورا کر دیا، تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے، ہمارے تو وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ناجی اتنے خطرناک حد تک کارروائی کر سکتا ہے اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی، میں نے تم کو صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، کاش میں مسلمان ہوتی۔ زکوی نے کہا، اس کے آنسو نکل آئے، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دینا، جن کی مجبوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ زکوی کا سر ایک طرف ٹلک گیا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ آدھے نیمدہ مسکرا رہے تھے۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور سلطان کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ زکوی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ ایک غیر مسلم نے اسلام کی عظمت اور سلطان سے وفاداری کی خاطر جان قربان کر دی۔ سلطان صلاح الدین نے کہا کہ کسی بھی مذہب سے تھی، زکوی کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو، اس نے اسلام ہی کے لیے جان قربان کی ہے، اگرچہ یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے اندر آ کر کہا کہ باہر ایک عورت کی لاش آ گئی ہے۔ جب دیکھا گیا تو ایک ادھیڑ عمر عورت کی لاش تھی، وقوع سے 2 خنجر ملے تھے، اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ناجی کے حرم کی ایک ملازمہ تھی جس کو انعام کی لالچ نے زکوی پر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ رات کو ہی زکوی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو نہایت خفیہ انداز سے دفنا دیا گیا۔ جب تدفین ہو رہی تھی تو سلطان صلاح الدین نے نہایت اعلیٰ قسم کے 8 جوان گھوڑے منگوائے۔ 8 جوان منگوائے گئے، ان کو علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 گھڑ سواروں کے پیچھے دوڑا دیا گیا جو ناجی کا تحریری پیغام عیسائی بادشاہ کو پہنچا رہے تھے۔ لیکن زکوی کون تھی اور مراکش کے ایک رقاصہ تھی، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھی اور عیسائی بھی نہیں تھی۔ علی بن سفیان سلطان کے جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا، اور اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین اس کو اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں کا سالار ناجی نہایت ہی شیطان اور سازشی ہے، اس لیے اس کے اندرون حالات معلوم کرنے کے لیے علی نے جاسوسوں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس اقدام سے علی بن سفیان کو ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ ناجی حشیشین کی طرح اپنے مخالفین کو زہر اور حسین لڑکیوں سے پنساتا اور اپنا گرویدہ بناتا اور مرواتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش و بسیار کے بعد کسی کی وساطت سے زکوی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا روپ دھار کر ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ زکوی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو سلطان کے پنسانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ناجی خود اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا۔ پھنسا بھی ایسا کہ زکوی کے سامنے اپنے سالار سے تمام باتیں کیا کرتا تھا۔ ناجی نے زکوی کو جشن کی رات سلطان صلاح الدین کے خیمے میں بیچ دیا اور اپنی اس فتح پر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس نے سلطان صلاح الدین کا بت توڑ دیا ہے۔ اب وہ اس لڑکی کے ہاتھوں شراب پلا سکے گا اور سلطان کو اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ مگر ناجی کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ زکوی سلطان کی جاسوسہ تھی۔ زکوی سلطان کو اسی رات رپورٹیں دیتی رہی اور سلطان سے ہدایات لیتی رہی۔ زکوی سلطان کے خیمے سے نکل کر دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں زکوی کو سر منہ کپڑے میں لپیٹا ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے زکوی کو مزید کچھ اور ہدایات دی تھی۔ اس کے بعد زکوی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، جس کی وجہ سے وہ علی کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر کار اس کو اسی رات موقع مل گیا اور ایسی رپورٹیں لے کر پہنچی جس کا علم صرف اللہ ہی کو تھا۔ یہ زکوی کی بد نصیبی تھی کہ زکوی کے خلاف حرم میں صرف اس لیے سازش ہوئی کہ اس نے ناجی پر قبضہ جمایا ہے، یہ اور زکوی قتل ہو گئے۔ لیکن مرنے سے پہلے وہ تمام اطلاعیں سلطان تک پہنچانے میں کامیاب رہی۔ زکوی کے مرنے کے کچھ عرصے بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے زکوی کے ساتھ طے کیا تھا، سلطان کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کی صورت میں وصول کی تھی، مراکش میں زکوی کے معذور والدین کو ادا کر دی گئی۔
موت کے اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور جب صبح ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ علی کو معلوم تھا کہ شاہ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو آرام دیا۔ یہ عربی گھوڑے تھے جو تکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور کھجور کے چند درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ علی نے اپنے دستے کو راستہ بدلنے اور اونٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ علی صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ علی نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس دستے کے بیچ کوئی 4 میل کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ فاصلہ تو طے ہوا لیکن گھوڑے تک گئے تھے، اور جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کے ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑیوں کے اونٹ میں بیٹھ گئے ہیں، علی نے کہا اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ کچھ 100 گز رہ گیا تو وہ دونوں بندے اونٹ سے باہر آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سرپٹ دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ وہ جب پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار نکل چکے تھے مگر زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے رتیلی چٹانیں بھی تھی، انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کے ٹانگ میں جا لگا۔ گھوڑا بے لگام ہوا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوال جواب پر انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرنے لگے، لیکن جیسے ہی تلاشی لی گئی تو وہ تحریری پیغام مل گیا جو ناجی نے ان کو دیا۔ ان دونوں کو حراست میں لیا گیا، گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا، پھر یہ دستہ واپس آ گیا۔